ہیں جی. تو دین سب کا ایک تھا. اب اگر دین سب کا ایک تھا، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیے یہ چیزیں نبوت سے متعلق یہ چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، ماضی کی کتابیں بیان نہیں کرتی. آپ تورات اور انجیل کو لے کر بیٹھیں گے، ویدوں کو لے کر بیٹھیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن قرآن نے یہ مسئلہ حل کیا کہ تمام انبیاء کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی تھی. یعنی سب کا دین کیا تھا؟ ایک تھا. کیا تھا دین کا نام؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہ قرآن نے یہ بات کلیئر کر دی. تو اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اپنا دین کا اپنا سب کا دین ایک تھا. ہاں جی دین ایک تھا. دیکھو بیٹے بات سنو، یہ بات ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ دین اسلام کی کوالٹیز یہ ہیں کہ دین اسلام اپنے ہر معاملے کو خود کلیئر کرتا ہے. وہ کوئی مولوی پیر ولی یا نبی کلیئر نہیں کرتا. قرآن نے کہا کہ قرآن کا ہم کو قرآن کہتے ہیں. یہ قرآن کا نام ہم نے نہیں رکھا، قرآن نے خود رکھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ٹھیک ہے جی. قرآن یہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، یہ نام ہم نے نہیں رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن نے رکھا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے لیے خود تجویز نہیں کیا، قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان ہیں. سمجھ آ گئی اب یہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جب تمام انبیاء کا دین ایک تھا تو دین کا نام بھی ایک تھا. جب تمام انبیاء کا دین تھا، جو فالوور تھے تو وہ بھی ان کا نام بھی ایک تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب ذرا آپ اس پر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے. قرآن کریم نے ایک تو وہ بات کی، قرآن کریم نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک. پھر دوسری بات قرآن کریم نے کیا کہا کہ آپ منصب اپنا آج رسول کی تعلیمات کے آخری دن میں فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج 23 سال کے بعد تمہارا دین اسلام مکمل ہو گیا. اس کے لیے دین کا ٹرم بھی قرآن نے استعمال کیا، اس کے لیے اسلام کی ٹرم بھی قرآن نے. ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جی اگر یہ سب کچھ قرآن نے استعمال کیا تو پچھلے انبیاء کی بات کیا ہوگی؟ تو سر پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ وہ تمام انبیاء جو تھے وہ سب اپنے کیا کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. یعنی ابراہیم اور یعقوب نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ یہ دین اسلام ہے اور تم اسی پر مسلمان ہو ہیں جی. اچھا. پھر اللہ جل شانہ نے جب قوم لوط کا ذکر کیا کہ اس پر عذاب آیا تو اللہ نے وہاں یہ فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. ہم نے صرف ایک مسلمان کا گھر دیکھا تھا، باقی کوئی مسلمان نہیں تھا. تو مسلمان کا لوط علیہ السلام کے لیے بھی کس نے استعمال کیا؟ قرآن نے استعمال کیا. اچھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو حکمران بھی ہیں. نبوت کی تاریخ میں پہلے رسول ہیں جو حکمران بھی ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میں مرنا چاہتا ہوں، مسلمان مرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قوم نے زیادہ تنگ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو موسیٰ نے بھی کیا کہا کہ تم مسلمان. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. اسی طرح اپنا جب فرعون کو غرق کیا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس پر فرعون نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو بلایا خاتون کو بلقیس کو، وہ جب آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان نے اس کو بھی یہی لکھا تھا اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین. سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر آ جاؤ. اور جب وہ واپس آئی تو قرآن کہتا ہے کہ اسلمت مع سلیمان
للہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیے کہ پوری انبیاء کی تاریخ قرآن بیان کر رہا ہے. کمال قرآن کا یہ ہے کہ جو باتیں ماضی کی کتابوں نے مبہم چھوڑی ہیں قرآن ان کو کلیئر کر رہا ہے. سر اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود عقیدہ نبوت میں گڑبڑ کر رہے اس سے زیادہ بدبخت کون ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا جی. اچھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رہا تھا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا وَإِذْ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، فکر نہ کر، عیسیٰ تیرے ساتھ ہیں جی. اور جب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین، سورۃ الحج میں آیت نمبر 38. اب دیکھیں یہ پوری تاریخ ہے قرآن بیان کر رہا ہے نبوت کی ہیں، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی تھا، یہ جو دین لا رہا تھا اس کا نام اسلام تھا، اور جو اس کے فالوور تھے وہ مسلمان تھے، اور جو اس کے فالوور نہیں تھے وہ کافر تھے، یہ مشرک تھے. یہ ساری ٹرمنالوجی قرآن بیان کرتا ہے، کسی مولوی یا پیر نے تخلیق نہیں کی جس طرح دیگر مذاہب نے. ٹھیک ہو گیا جی.